ATZ is shining present. السلام علیکم پیارے بچوں، آپ جس عظیم طاقتور شخصیت کی کہانی سنیں گے ان کا نام قرآن مجید و حمید کی سورۃ الکہف میں ذوالقرنین بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں حضرت ذوالقرنین کا مختصر مگر جامع تذکرہ کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، چینل میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے بچوں، ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات تصدیق شدہ تو نہیں کہ وہ پیغمبر خدا تھے یا نہیں، لیکن جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید و حمید میں کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ولی اللہ، سچے، نڈر اور انصاف کو قائم کرنے والے ایک عظیم بادشاہ تھے۔ پیارے بچوں، ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید و حمید سے قبل تورات میں بھی موجود تھا۔ پیارے بچوں، تقریباً 500-550 سال قبل میسی کہا جاتا ہے کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سائرس نامی ایک شخص جو کہ ایرانی تھا نے دنیا کے بیشتر حصوں میں حکومت کی۔ پیارے بچوں، کفار عرب ذوالقرنین سے متعلق جانتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو چیلنج کرنے کے واسطے ان سے ذوالقرنین سے متعلق سوال کرنے لگے تھے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ٹھوس جواب دیا اور وہ معلومات بھی فراہم کی جن کا تعلق ماضی کی بجائے مستقبل میں پیش آنے والا۔ پیارے بچوں، ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا لقب تھا۔ تاریخ میں ان کا نام سائرس یا کروس کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ذوالقرنین ایک انتہائی دانشمند، طاقتور اور اوصاف حمیدہ کا حامل ایک عظیم ایرانی بادشاہ تھا جس کا تعلق ایران سے تھا۔ اس نیک انصاف پسند بادشاہ نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ وہ ایک فاتح جنگجو تھا۔ مشرق تا مغرب اور شمال تک اس کی حکومت قائم تھی جس کی بنیاد اس کی رحمدلی اور انصاف پر مبنی تھی۔ وہ اللہ کے حکم پر بجا آور تھا۔ اس نے مشرق سے مغرب اور پھر شمال تک جس مہم کا آغاز کیا، اس کا مقصد بہت بڑے خطے میں لوگوں کے احوال کی خبر گیری اور مسائل کو دیکھنا اور ان کا حل شامل تھا۔ مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانا اور انصاف کا بول مالا اس کا مقصد تھا۔ ذوالقرنین نے جب اپنا تیسرا سفر شمال کی جانب شروع کیا تھا تو یہاں جن لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی ان کی زبان سے باقی دنیا ناواقف تھی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے اپنے علاقے کے قریب واقع قبیلے یاجوج اور ماجوج سے متعلق شکایت کی۔ یہ قوم یعنی یاجوج اور ماجوج کی حیوانی جبلتوں کی حامل قوم تھی جو کہ ترک یا آرمینا آذربائیجان کے درمیانی علاقوں میں آباد تھی جس کے دونوں جانب پہاڑ تھے۔ لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج ان کے علاقے میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کا جینا تو بھر کر رکھا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ان کے قبیلوں اور ان کے علاقوں کے درمیان کوئی رکاوٹ کی دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ وہ لوگ ان کے علاقے کی طرف رخ نہ کر سکیں۔ انصاف پسند اور رحم دل ذوالقرنین نے فوراً علاقے کے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک دیوار تعمیر کی جائے گی اور اس کے لیے پتھر اینٹ کی عام دیوار کے بجائے لوہے کے تختے مہیا کیے جائیں، اور یہی نہیں بلکہ اس پر پگھلا ہوا تانبا بھی ڈال دیا جائے کہ اس کی بنیادیں اندر تک مضبوط ہو سکیں۔ لہٰذا ایک عظیم الشان مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی۔ جب دیوار تیار ہو گئی تو ذوالقرنین اللہ کے حضور حمد سرا ہوا کہ یہ اللہ کی مہربانی اور توفیق سے انجام پایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو پھر سے صاف چوٹیل زمین کے برابر کر دے گا۔ پیارے بچوں، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت سے قریب یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چونکہ یاجوج ماجوج تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے تو یہ قیامت سے قریب ہر طرف سمندر کی موجوں کی طرح بکھر جائیں گے۔
پیارے بچوں، زمانہ قدیم سے ہی اس طرح کی دیواروں کو اپنی حفاظت کے لیے بنانے کا رجحان تھا۔ آرمینا اور آذربائیجان کے قریب واقع جو دیوار مشہور ہے ڈریل آف جورج کے نام سے، اس کے بارے میں یہ نشاندہی ملتی ہے کہ یہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی وہی دیوار ہے جو اس نے 550 قبل مسیح تیار کی تھی، لیکن بہتر علم تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے بچوں، ایران میں ایک کھدائی کے نتیجے میں حضرت ذوالقرنین کا مقبرہ اور ان کے 2 سینگوں والا تاج پر مبنی ایک بہت پرانا مجسمہ دریافت ہو چکا ہے۔ اس کی تاج میں موجود 2 سینگ اس کے نام سے مطابقت رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ مشرق و مغرب کا حکمران تھا تو 2 سینگ اسی کی طاقت کے سرچشمے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، 586 قبل مسیح جب نمرود نے فلسطین پر حملہ کر کے بہت سے یہودیوں کو غلام بنا لیا تھا اور یروشلم میں کوئی شخص باقی نہ بچا تھا، یہی نہیں، اس نے یہود کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو بھی شہید کر دیا تھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی تھی۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہی ذوالقرنین بادشاہ تھا جس نے نہ صرف حملہ کر کے ان یہودی قیدیوں کو ظالم نمرود کے شکنجے سے آزاد کرایا تھا، بلکہ دوبارہ سے ان یہودیوں کو اپنا شہر آباد کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی، اور پھر ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کر لیا گیا تھا۔ پیارے بچوں، حضرت ذوالقرنین نے تقریباً 30 برس دنیا میں حکومت کی۔ پیارے بچوں، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ قرآنی کہانی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔